السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحدود باب التعزیر و حکم السائل، تعزیر کا بیان اور حملہ آور ڈاکو کا حکم۔ سائل سواد سے ہے اور حمزہ لام۔ سبق نمبر ہے 266 266۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی بردۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یجلد فوق 10 اصوات الا فی حد من حدود اللہ تعالی، متفق علیہ۔ حضرت ابو بردہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، حدود اللہ کے علاوہ، اللہ کی حدود کے علاوہ کسی جرم میں 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہ دی جائے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی حدود کے علاوہ کسی جرم میں یعنی تعزیر وغیرہ میں 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہ دی جائے۔ تعزیر اس کو کہتے ہیں، تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو حد سے کم ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، حسب حال قول و فعل دونوں طرح سے ہو سکتی ہے۔ اور اس کو تعزیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان دوبارہ اس برے کام کا ارتکاب نہ کرے۔ اور اسی طرح اس باب میں حملہ آور ڈاکو کے تعلق سے بیان ہوا، سالا یسولو سولن، قتل کرنے یا مارنے کے لیے حملہ آور ہونے والا یعنی ڈاکو۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیلوا ذوی الہیئات اثراتہم الا الحدود، رواہ احمد وابو داود والنسائی والبیہقی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب عز و شرف کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو، سوائے اس کے کہ شرعی حدود ہوں۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصحاب عز و شرف یعنی ان کی لغزشوں اور جو عام چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہی ہوں ان سے جو ہے وہ درگزر کیا کرو اور اس پر گرفت نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی جرم ایسا جرم ہے کہ جس پر اللہ کی حدود واقع ہوتی ہیں تو پھر حدود اللہ کو نافذ کیا جائے گا۔ یہاں اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو حکمران ہوں یا بڑے عہدوں پر موجود ہوں، اگر عام غلطی کریں تو اس سے درگزر کرو، کوئی جرم ایسا ہو کہ حدود اللہ واقع ہوتی ہوں تو پھر حدود اللہ ہر ایک پر واقع ہوں گی۔ اگلی حدیث، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت
فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته اخرجہ البخاری۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرمایا حضرت علی نے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ میں اس پر حد قائم کروں اور وہ مر جائے تو مجھے اس کا افسوس ہو، سوائے شرابی کے۔ اگر شرابی کوڑوں کی سزا کے درمیان میں مر جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر میں اس کی دیت ادا کروں گا۔ حضرت علی نے یہ اس لیے فرمایا کہ شرابی کی سزا میں مر جانے کی صورت میں دیت کا ذکر اس لیے کیا کہ شرابی کی سزا مقرر نہیں فرمائی، اس لیے شرابی کا سزا سے مر جانا یہ قتل خطا کے زمرے میں آئے گا، اور قتل خطا میں دیت لازم ہے۔ جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ تعزیر کی صورت میں اگر مجرم مر گیا تو سربراہ مملکت پر اس کی دیت ادا کرنا لازمی ہوگا۔ اگلی حدیث، عن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید، رواہ الاربعۃ وصححہ الترمذی۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال و متاع کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا اور امام ترمذی نے صحیح کہا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ڈاکو چور کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اپنے مال و اسباب کی حفاظت کرتے ہوئے تو ایسا شخص شہید ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن خباب رحمہ اللہ تعالی قال سمعت ابی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تکون فتنۃ فکن فیہا عبد اللہ المقتول فکن فیہا عبد اللہ المقتول ولا تکن القاتل، اخرجہ ابن ابی خیثمۃ والدارقطنی واخرجہ احمد نحوہ واخرج احمد نحوہ عن خالد بن عرفطہ۔ عبداللہ بن خباب رحمہ اللہ اپنے باپ سے اپنے والد کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے سنا، خباب کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد فتنے رونما ہوں گے، میرے بعد فتنے رونما ہوں گے، تو اے اللہ کے بندے تو ان فتنوں کے دور میں مقتول بن جانا، قاتل نہ بننا۔ تو اس حدیث میں فتنوں کے دور میں الگ تھلگ ہو کر بیٹھنے کا حکم دیا گیا، لڑائی جھگڑے میں جنگ و جدال میں حصہ نہیں لینا، کسی کو قتل نہیں کرنا، اور ان فتنوں کے دور میں اگر کوئی آ کر تجھے قتل کر دیتا ہے تو مقتول بن جاتا ہے یہ برداشت کر لینا، لیکن اٹھ کر حملہ آوروں میں شامل نہ ہونا۔ کیوں کہ ان فتنوں کے دور میں الگ ہو کر بیٹھ جانا اور ان میں حصہ نہ لینا یہ دین اور ایمان کی سلامتی کا باعث ہے، مگر یہ اس وقت ہے کہ جب دو گروہ ناجائز اور بغیر حق کے آپس میں لڑائی جھگڑے میں ملوث ہوں اور بندے کو یہ معلوم نہ ہو کہ کون سا حق پر ہے اور کون سا باطل پر ہے، اور جب یہ معلوم ہو کہ ایک جماعت حق کا ہے اور دوسری جماعت باطل پر ہے
تو پھر جماعت حقہ کا ساتھ دینا ہے. جیسے فرمایا فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، سورہ الحجرات پارہ نمبر 26. جو گروہ زیادتی کرے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف پلٹ آئے. تو پیارے نبی علیہ السلام نے فتنوں کے دور میں الگ تھلگ بیٹھنے کا حکم دیا، قتل و غارت گری میں حصہ لینے سے منع کر دیا. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو اطلع فی بیتک احد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. متفق علیہ واللفظ للبخاری وفي رواية النسائی فلا دیت ولا قصاص. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی بندہ تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں تاک جھانک کرے، جھانکے، اور تو اسے کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے، اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور تو اسے کنکری مار دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کرتا ہے، گھر کے مالک کو چاہیے کہ کوئی کنکر روڑا ڈھیلا اس کو مارے، اور اگر اس کے کنکری ڈھیلے مارنے کی وجہ سے سامنے والے کی آنکھ پھوٹ گئی یا کوئی اور نقصان ہو گیا تو گھر کے مالک پر کوئی دیت نہیں ہوگی. اگلی حدیث عن حرام ابن محیصۃ عن ابیہ ان ناقۃ للبراء دخلت حائط رجل فافسدت فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اہل الاموال حفظها بالنهار وعلى اهل المواشي حفظها بالليل. اخرجه ابو داود والنسائی وصححه ابن حبان وفي اسناده اختلاف. حرام بن محیصہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت برا رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کسی بندے کے باغ میں چلی گئی اور باغ کا نقصان کر دیا. نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ مال والوں پر ان کی حفاظت دن کے وقت ضروری ہے. یعنی باغ والا، مال والا، جو بھی مال ہے، باغ ہے، جو کچھ بھی ہے، مالک کی ذمہ داری ہے اپنے مال کی دن میں حفاظت کرے، اور مویشیوں والے پر ان مویشیوں کی حفاظت اور نگرانی رات کے وقت ضروری ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا اگر دن کے وقت میں کسی کا چوکھر، کسی کا ڈنگر جانور کسی کے کھیت کھلیان کا نقصان کر دیتا ہے تو اس پر تاوان نہیں ہوگا، کیونکہ کھیت کھلیان والے، باغ والے کی ذمہ داری ہے اپنے مال کی دن میں خود حفاظت کرے. اور اگر کسی کا جانور، چوکھر، ڈنگر رات میں کھل کر کسی کا نقصان کرے گا تو پھر جانور کے مالک کو تاوان بھرنا پڑے گا. یہ روایت سندن ضعیف ہے. زبیر العزی رحمہ اللہ کے نزدیک اور دیگر نے شواہد کی بنیاد پر اسے حسن قرار دیا، لہذا مذکورہ روایت سندن ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل، قابل حجت ہے، جیسا کہ یہ بات پیچھے کے سبقوں میں بھی غالباً گزر چکی ہے. پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 266 تھا.
تعزیر کے بیان کے تعلق سے اور حملہ آور ڈاکوؤں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب رحمان حدیث پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، میں اپنے اس نیک عمل کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر تجھ سے دنیا آخرت کی بلائیوں کا طلبگار ہوتا ہوں، جہنم سے بچنے کا طلبگار ہوتا ہوں۔ پاک پروردگار، جنت الفردوس میں تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کا طلبگار ہوتا ہوں، اور اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ، اے خالق، اے مالک، اے رازق، اے داتا، اے مستوی علی العرش، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، کتاب و سنت پر، توحید و سنت پر، توحید و سنت کی، کتاب و سنت کی، قرآن اور حدیث کی اشاعت کرتے ہوئے اور شرک و بدعات کا رد کرتے ہوئے، اور اے اللہ دنیا اور آخرت کی ضرورتیں محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، رزق کی تنگی سے، حالات کی تنگی سے، معیشت کی تنگی سے، فکر و فاقے سے، اور اسی طرح دنیا آخرت کی پریشانیوں سے، فقر و فاقوں سے اپنی خصوصی رحمت فرما اور اپنا فضل فرما، اور اپنے گھر بیت اللہ اور اپنے نبی کے شہر مدینۃ المنورہ اور مسجد نبوی میں لاتعداد انگنت بے شمار مرتبہ زیارت حج عمرے کی توفیق عطا فرما، اور جو یہ کام ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما، اور میرے لیے ایسے اسباب عطا فرما کہ میرے علم کے اندر بھی اضافہ ہو، میرے عمل کے اندر بھی اضافہ ہو، اور میرے ساتھ کام کرنے والے میرے جتنے پیارے بھائی ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ میرے پیارے بھائی الیاس بھٹی صاحب، اسی طرح میرے پیارے بھائی اظہار، میرے پیارے بھائی اکرام، عدیل، عمر بن عبدالعزیز، منیب، سمیع اللہ قریشی، زبیر، طلحہ بن زبیر، اور اسی طرح عبدالحلیم بھائی، اور اسی طرح میری جتنی ایڈمن بہنیں ہیں اور اس کام میں میرے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی ان بہترین دعاؤں کے اندر حصے دار فرما، اور کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی اشاعت کا کام اے اللہ، اے پاک پروردگار، استقامت کے ساتھ بغیر کسی ڈر اور بغیر کسی دنیاوی لالچ کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بدلے ہمیں جہنم سے بچا، جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے دل و دماغ کے اندر اپنی بنائی گئی جہنم کا ڈر پیدا فرما اور اپنی بنائی گئی جنت کا لالچ پیدا فرما۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا پانی پینے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن کی پریشانی اور گرمیوں سے ہماری نجات فرما۔ قیامت کے بغیر سائے والے اور دھوپ والے اور گرمی والے دن کے اندر اپنے عرش کا بہترین سایہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجات پوری فرما، جو بہنیں بھائی بیمار ہیں، کینسر میں ہیں، دیگر بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما، ان کی آزمائشوں کا خاتمہ فرما، اور انہیں ان بیماریوں پر اجر عظیم عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔